تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، حضور ختم المرتبت، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا ہر گوشہ ہمارے لیے منزل نواز ہے اور ہمارے باطن کی تربیت کا ذریعہ ہے، ہمارے رویوں میں خوبصورتی کی ضمانت ہے۔ آقا کریم کی زندگی کے پہلوؤں پہ غور کرو تو جہاں سے عمومی طور پہ لوگ یوں ہی گزر جاتے ہیں، وہاں بھی آپ کو حضور کی سیرت کے عنوان جلی نظر آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ کر حضور سے بلا تعین اوقات دین سیکھنے والوں میں شامل ہیں۔ مسجد نبوی میں ایک مخصوص جگہ متعین تھی جہاں کچھ لوگ بیٹھ کے حضور کا انتظار کرتے، اور جب آقا کریم کو فرصت ہوتی تو ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ حضور سے سیکھتے اور پھر اس کو آگے منتقل کرنے کا جذبہ تھا۔ اسلام کی پہلی یونیورسٹی ہی یہی تھی، پہلی درسگاہ صفہ کی درسگاہ تھی، اور یہ لوگ چونکہ حضور کسی وقت بھی تشریف لا سکتے ہیں اور ہم حضور سے اخذ فیض کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو اسی جگہ کے ساتھ جڑے رہتے۔ کسب معاش سے بھی یہ لوگ دستبردار تھے حصول علم کے لیے۔ کبھی کبھی جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹتے اور شہر میں بیچتے اور اپنی گزر اوقات کرتے۔ عمومی طور پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں کوئی چیز پیش کی جاتی تو حضور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے ان لوگوں کی ضیافت کے لیے بھیج دیتے۔ اصحاب رسول بھی ان کا پورا خیال رکھتے اور ان کی دعوت کرتے، ان کو کھانا بیچتے۔ بسا اوقات انہیں فاقے بھی کاٹنے پڑتے اور کئی دن کھانے کے لیے کچھ میسر بھی نہ آتا۔ ایک ایسا ہی دن تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنی زیادہ ہوئی کہ میری کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی اور مجھ سے بیٹھنا محال ہو گیا تھا۔ اب جب آپ اس حالت میں ہوں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو تو اس کو حالت مخمصہ کہتے ہیں، اور مخمصے کی حالت میں کسی سے سوال کر لینا شرعاً جائز ہے۔ ویسے سوال کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے، شریعت اسلامیہ میں روکا گیا ہے۔ قیامت کے دن اس شخص کے چہرے پہ داغ ہوں گے جو لوگوں سے سوالات کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے کمانے کی بجائے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، ان سے مانگتا ہے۔ لیکن اگر وہ کبھی کسی ایسی حالت میں پھنس گیا تو اس کو اپنی ضرورت کے لیے مانگ لینا مخمصے کی حالت میں اس وعید کے زمرے میں نہیں آتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کی بھی یہی کیفیت تھی، لیکن اس کے باوجود جس قدر سوال کی میرے حضور نے مذمت کی ہوئی تھی تو ان کو یہ گوارا نہیں تھا۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو آپ کے ہاتھ سے کوڑا گر گیا اور گھوڑے پہ سوار تھے، خود نیچے اترے، کوڑا اٹھایا، پھر بیٹھے۔ تو جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت آپ ہمیں فرما دیتے، ہم اٹھا کے آپ کو پکڑا دیتے۔ فرمایا کہ میرے حضور نے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ تو وہ اس قدر اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے، حالانکہ یہ سوال اس نوعیت کا نہیں تھا۔ مخمصے کی حالت میں سوال جائز صحیح، لیکن حضرت ابو ہریرہ پھر بھی گریزہ رہے کہ کوئی اسباب پیدا ہو جائیں اور سوال کی نوبت نہ آئے، لیکن خیر وقت گزر گیا اور یہ بے بس ہو گئے۔ پھر بھی انہوں نے سوچا کہ میں سوال نہیں کرتا، کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا ہے، تو میری حالت کو لوگ دیکھ کر کے میرے پہ ترس کھائیں گے اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی اور سوال کرنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ تو مسجد نبوی کے دروازے پر جہاں سے لوگ گزر کے اندر جاتے تھے، حضرت ابو ہریرہ وہاں بیٹھ گئے کہ لوگ گزریں گے، میرے چہرے کو دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے کہ مسئلہ کیا ہے، لیکن جو بھی آتا سلام کر کے گزر جاتا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں؟ لوگ تو سطحی نظر سے دیکھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ اس طرح تو کام نہیں بنے گا، لوگوں سے مخاطبہ کرنا پڑے گا، میرے لہجے کی شکست سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مسئلہ کیا ہے۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں ان سے کوئی قرآن مجید کی آیت کے بارے میں سوال کیا۔ میرا خیال یہ تھا کہ میرے سوال کا جواب بھی دیں گے، اور اس دوران جب میرے سے مخاطبہ کر رہے ہوں گے تو وہ میرے لہجے کی شکست و ریخت سے پہچان جائیں گے کہ میرا سوال کیا ہے اور میری ضرورت پوری ہو جائے گی۔ لیکن وہ شاید جلدی میں تھے، انہوں نے آیت بتائی اور آگے گزر گئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، تو انہوں نے بھی مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں دل ہی دل میں سوچتا رہ گیا کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ اب میں حیران تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور دل و قلب و نگاہ کا مرشد اولین جلوہ گر ہوا، حضور تشریف لے آئے۔ اب میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرائے اور فرمایا کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، چونکہ مسئلہ یہی تھا۔ فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہتے میں حضور کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ تو جب حجرہ انور کے قریب پہنچے تو حضور نے اہل خانہ کو آواز دی کہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہیں سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے۔ تو کہتے میری جان میں جان آ گئی، لیکن حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ان سب کو بلا لاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور ان کو کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں، اور وہ 70 لوگ تھے، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی کہ یہ تو ایک قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ خیر حکم تھا، تعمیل ہوئی، سارے لوگ آ گئے۔ حضور نے میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ دیا، کہا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں دائیں سے شروع ہو گیا، ایک شخص کو دودھ پیش کیا، میرا خیال تھا ایک آدھ گھونٹ پیے گا اور باقیوں کا خیال کرتے ہوئے چھوڑ دے گا، لیکن وہ خوب سیراب ہو کے پیتا رہا اور میری نظر دودھ پہ جمی رہی۔ کہا واللہ میں نے دیکھا کہ ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ میرے دل میں تسلی ہو گئی، اب خیر ہے۔ پھر دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، 70 آدمی دودھ پی گئے، لیکن دودھ کا پیالہ بھرے کا بھرا رہا۔ ایسے لگتا تھا اللہ نے دودھ کے پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہو۔ خیر جب 70 لوگ پی گئے تو میں نے حضور کی خدمت میں عرض کی حضور یہ سارے سیراب ہو گئے۔ تو فرمایا اور کون باقی ہے؟ کہا حضور ایک میں باقی ہوں، ایک آپ باقی ہیں۔ تو فرمایا اب تم پیو۔ تو کہتے ہیں میں نے پیا اور سیراب ہو کے پیا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ تو میں نے اور پیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور پیو۔ جب تیسری مرتبہ مجھ سے کہا تو میں نے کہا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور خود نوش جاں کرتے ہوئے فرمایا کہ ساکل قوم آخرہم شربن،
جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے، ساقی ہوتا ہے، وہ پینے میں سب سے آخر میں ہوتا ہے، اور یوں کہتے ہوئے پورا پیالہ نوش جاں کر دیا۔ اب دودھ کا ایک پیالہ تھا، 72 لوگوں نے پیا، اور عمومی طور پہ لکھنے والے حضور کا یہ معجزہ لکھ کر کے بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیرت النبی کی اس عظیم المرتبت کانفرنس میں آنے والوں، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیے کہ دودھ کا ایک پیالہ 72 لوگوں کو کافی ہوا، اور اعلیٰ حضرت بولے، ہاں جناب ابو ہریرہ، کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ تو ایک پیالے کو 72 لوگوں نے پیا، لیکن دوسرے پہلو کو کبھی نہ بھولیے کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے۔ یہ حضور کی سیرت کا وہ عنوان ہے کہ جو تربیت ساز ہے اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے ابو جہل کا کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کے رونے کا قصہ بیان کیا ہے، اور اس نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ لیا اور کہا، سینہ ما از محمد زار زار، ہمارا سینہ اس شخص کی وجہ سے زخمی ہو گیا ہے، اس نے تو ہمارا چھوڑا کچھ نہیں، ہمارا کلچر برباد کر دیا۔ کیا تھا تمہارا کلچر جو اس نے برباد کر دیا؟ کہ کہا، با غلام خیش بر یک خان نشست، کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو معاشرہ غلام کو کم تر سمجھتا تھا، غلام کے کوئی حقوق نہیں تھے، بلکہ غلام آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے؟ غلام کہتا، جناب جوتا دھوپ میں خراب ہو رہا تھا، میں نے اس لیے چھاؤں میں رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے۔ لیکن غلام کی اس دلیل کو آقا ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ غلام کی کوئی بصیرت اور اس کی کوئی رائے ہی نہیں ہوتی۔ اقبال علیہ رحمہ نے کہا تھا، غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی تو کوئی حیثیت نہیں کہ وہ کوئی رائے بھی دے سکے یا اس کی کسی بات کو دانش مندی مان لیا جائے۔ تو وہ لاکھ کہے کہ جناب جوتا خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھا ہے، لیکن آقا چاہے تو اس پہ بھی کوڑے برس آئے کہ تو خود سر ہو گیا، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو متکبر اور مغرور ہو گیا ہے، تو نے میرے جوتے کو میرے پوچھے بغیر چھوا کیوں ہے؟ تیری یہ اوقات کب ہوئی تھی؟ جب غلام کو یہ حیثیت بھی نہیں تھی کہ وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر چھو سکے، تو میرے حضور معراج سے واپس پلٹتے بلال حبشی کو بلا کے کہتے ہیں، تو نے کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا ہے۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی؟ اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا؟ جو غلام آقا کا جوتا بھی نہ چھو سکے، اس غلام کو 2 جہاں کے آقا کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے فتح مکہ کے دن حضور کا جو ردیف تھا وہ خوشی سے اچھلتا تھا۔ آپ کی سواری کے ساتھ جو آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص ہوتا ہے وہ ردیف کہلاتا ہے۔ اور فتح مکہ کا دن ایک شاندار دن تھا، جس مکے میں حضور کے غلاموں کے ساتھ ظلم کیا گیا، جبر کیا گیا، ان کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے گئے، ان کو کچی کھال میں لپیٹ کے دھونیاں دی گئیں، گھروں کے سامنے کوڑے پھینکے گئے، اوجریاں ڈالی گئیں، گڑھے کھودے گئے، گلے میں کپڑے ڈال کے تو دیے گئے۔ کون سا دکھ تھا جو ان پہ آزمایا نہیں گیا؟ چکیاں پسوائی گئیں، میخیں ٹھوکی گئیں اور بدن زخمی کیے گئے، اور آج فاتح بن کے اسی مکہ میں میرے حضور تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن حضور کے عجز کا عالم کیا تھا کہ حضور کے امامے کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگ رہا تھا، اس طرح حضور نے عجز میں سر جھکایا ہوا تھا۔ لیکن حضور کا جو ردیف تھا، حضور کے پیچھے جو نوعمر بچہ بیٹھا تھا، وہ خوشی سے اس موقع پہ اچھلتا تھا، حضور سے روکتے تھے لیکن وہ اچھلتا تھا۔ وہ بچہ کون تھا؟ تاریخ میں ڈھونڈیے اس کا نام۔ وہ نواسا تھا۔ اس اہم دن نواسا ساتھ بٹھایا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔ وہ کسی انصاری سردار کا بیٹا تھا، جواب نفی میں ملے گا۔
وہ کون تھا جو اس اہم دن حضور کے ساتھ تھا؟ تو تاریخ سے تلاش کیا تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ غلام زادے کو اس دن اپنے ساتھ بٹھا کے عملی پیغام دیا کہ محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آ رہا ہے، اور اس غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا اور بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ چڑھایا، کہا تم یہاں کھڑے ہو کے اذان پڑھ، اور حضور طواف کر رہے ہیں، یہاں نوبت آئے اذان کے وقت کی تو اذان دی جائے گی تو رخ قبلے کی جانب کیا جائے گا، اور اگر کوئی قبلہ کے اندر کھڑا ہے یا قبلہ کی چھت پہ کھڑا ہے وہ تو جدھر بھی رخ کر لے قبلہ ہی قبلہ ہے۔ اب حضرت بلال نے رخ کدھر کیا؟ جب وہ اذان دینے لگے تو حضور طواف کر رہے تھے، تو وہ اذان دیتے جاتے تھے، جدھر جدھر حضور گھومتے جاتے تھے رخ بھی ادھر پھیرتے چلے جاتے۔ اقبال تو جھوم اٹھا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو یہ غلاموں کو عزت دی ہے، جنہیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، انہیں وقار کی مسند پہ بٹھایا۔ تو دودھ کا ایک پیالہ 71 آدمیوں کا جوٹا میرے حضور نوش جاں کر رہے ہیں، کونین کے سردار ہو کر کے، طبیعت کی نفاستیں اور طبع کی لطافتیں رکھنے کے باوجود لوگوں کے لیے حضور کی ذات درس گاہ کی ذات تھی، اور حضور سے لوگوں نے سیکھنا تھا۔ بتایا کہ انسان انسانوں سے نفرت نہیں کرتے، فرمایا کہ مومن کے جوٹے کے اندر شفا رکھی گئی ہے، مومن کے جوٹے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت رکھی گئی ہے۔ طعام الواحد کاف للاثنین، جب مل کے کھائیں تو 2 آدمیوں کا کھانا ایک کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب مل کے کھائیں تو 2 آدمیوں کا کھانا 4 لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے، تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو سور المومن فیہ شفا، مومن کے جوٹے میں شفا رکھ دی گئی۔ تو یہ میرے حضور کا عملی سیرت کا عنوان تھا، اور جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ حضور کی سیرت کا ایک اور عنوان دیکھیے، کسی کے اس سیرت کو، کسی کے کردار کو اور کسی کے طرز زندگی کو سب سے بہتر کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ابھی نقیب مجلس میرے بارے میں کچھ جملے کہہ رہے تھے، میری ان سے آج ہی ملاقات ہوئی، انہوں نے جو سنا، جو سمجھا، جو نیٹ سے دیکھا یا کسی دوست سے سنا، انہوں نے بیان کر دیا۔ یہ ان کا حسن ظن ہے، اللہ مجھے ان کے حسن ظن کے قریب قریب کر دے۔ لیکن یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، میری تعریف اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو وہ مبالغہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کون سا وجود ہے کہ جو کسی کی تعریف کرے تو وہ حرف حرف صحیح ہوگی؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ انسان کو اس کی زوجہ سے، اس کی بیوی سے بہتر کوئی نہیں جاننے والا ہوتا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام پر جب پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے، وحی اول کے نزول کے ساتھ یہ ایک بہت بڑی کیفیت تھی جو حضور پہ طاری ہوئی، تو حضور کو سردی کی شدت محسوس ہوئی۔ تو جب انسان کوئی ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو رازدان ہوتا ہے، سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے، اس سے بات کرتا ہے۔ تو وہ ایک عجیب کیفیت تھی، تو حضور واپس گھر پلٹے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا خدیجہ زمیلونی، مجھے چادر دو، مجھے تو سردی لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کے بدن پہ چادر اڑا دی اور دیکھا کہ حضور علیہ السلام کی طبیعت میں جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت ہے۔ تو انہوں نے حضور کو تسلی دیتے ہوئے کچھ جملے ارشاد کیے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا؟ تو وہ لفظ سن لیجئے جو حضور کے کردار کی جھلک ہے اور حضور کی سیرت کا رنگ ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا، اس لیے آپ کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتوں کو توڑتے نہیں ہیں بلکہ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ فرمایا سل من قطعک وعط من حرمک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے،
اگر تم اینٹ اٹھاؤ گے تو میں پتھر سے جواب دوں گا، 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 100 قدم پیچھے ہٹوں گا۔ لیکن یہاں کیا حکم دیا؟ کوئی 1 قدم ہٹے تو تم 4 قدم آگے بڑھو، اور اتنی محبت اس سے کرو کہ وہ تم سے پیچھے ہٹنا چاہے بھی تو نہ ہٹ پائے۔ ایک دن تجھے بھی جیت لیں گے ہم محبت کے زور پہ۔ اس سے اتنا پیار کرو، وہ تمہارا رشتہ دار ہے، وہ تمہارا عزیز ہے، وہ تمہاری نسل ہے، وہ تمہارا خون ہے، تو اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرو، اس سے تمہاری زندگی کے اندر برکت ہوگی۔ اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو تو وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرنے سے زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ اور دوسرا کام، وہ راہ خدا کے اندر خیرات کرے۔ جب راہ خدا میں خیرات کرو گے اور صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی اور تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، پریشان ہونے نہیں دے گا، اس لیے کہ آپ جو ہے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، اور جن کا کوئی بوجھ اٹھانا والا نہیں آپ اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کا بوجھ آپ اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور تیسری بات کہی، جس کا کوئی کفیل نہیں ہے آپ اس کے کفیل بن جاتے ہیں۔ جس خاندان کی کوئی کفالت کرنے والا نہیں، اس خاندان کی ذمہ داریاں آپ اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ آج میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک گلی کے اندر 15 یا 10 گھر ہوتے ہیں، تو ان 10-15 گھروں میں 7-8 گھر تو اچھے آسودہ گھر ہوتے ہیں، اور 5-4 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی گزر اوقات کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف 2 سے 3 گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اگر گلی کے وہ باقی افراد جن کو اللہ نے ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ دیا ہے، وہ یہ طے کر لیں کہ ہم ان کے کفیل بن جائیں گے اور ان کی ضرورت کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں، ان کے بیٹے ہمارے بیٹے، ان کے بچوں کا سکول ہمارے ذمہ رہا، ان بیٹیوں کی شادیاں ہمارے ذمہ رہیں، تو ان کے رزق میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ان کو ان کی قسمت کا رزق ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل نہیں، اور یہ بات پکی ہے کہ آپ جب راہ خدا میں دیتے ہیں تو آپ کے رزق میں، مال میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب نے کچھ چیزیں ارشاد فرمائی، تو ان میں سے 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ تو میں اللہ کی قسم کر کے تمہیں کہتا ہوں، اور ان میں سے ایک شے یہ کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تمہارا کیلکولیٹر حساب یہی بتاتا ہے کہ جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، 100 میں سے 10 دے دیے تو باقی 90 رہ گئے ہیں۔ آپ کا اکاؤنٹنٹ بھی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اتنے لاکھ میں سے اتنے ہزار دے دیے، باقی اتنے رہ گئے۔ لیکن میرے حضور نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ دوسری بات فرمائی کہ جو شخص مانگنا شروع کر دیتا ہے، سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کمی پوری نہیں ہوتی، یہ بھی میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم فرما کے یہ کہی کہ جو شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے، کسی نے کوئی زیادتی کی وہ معاف کر دیتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ 3 چیزیں حضور نے قسم کر کے فرمائیں۔ تو اس لیے ہم اپنے ہمسایوں کو دیکھیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو حضور کی سیرت کا یہ عنوان جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہتر کون جانتا تھا، اپنا سارا مال انہوں نے حضور کو پیش کر دیا جب نکاح ہوا حضور سے کہ حضور اب یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے، اور وہ سارا مال حضور نے لوگوں میں بانٹ دیا، ضرورت مندوں کی کفالت کرتے رہے۔ تو کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، آپ لاچاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور جن کا کوئی نہیں ہے آپ ان کے کفیل بن جاتے ہیں اور آپ کمائی کر کے ان کے گھر کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِ الضَّيْفَ، اور آپ کی یہ خوبی ہے کہ آپ مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی آپ کا شعار ہے، آپ کا طرز زندگی ہے، اور مہمان کو جو کھلایا جاتا ہے اس کا حساب بھی نہیں ہوتا، اور مہمان کے ساتھ جو بیٹھ کے کھایا جاتا ہے اس کا بھی حساب نہیں ہوتا، اور مہمان اپنا رزق خود لے کے آتا ہے اور برکت چھوڑ کے جاتا ہے۔ تو مہمان کو کبھی بھی بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور آخری بات وَتَعِينُوا عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں،
مسائل میں گر جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ابھی حضور اعلان نبوت نہیں کیا، ابھی پہلی وحی نازل ہوئی ہے، تو حضور کی ماضی کی سیرت کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیے، جب شب ابی طالب میں حضور کو حضور کے خاندان سمیت محصور کر دیا گیا، قریش مکہ نے حضور کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن حق کا یہ مسافر کبھی بھی رکنے والا نہیں تھا، بلکہ حضور کے چچا کو بلا کے کہا کہ اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ دولت مال چاہیے تو ہمسائے لوگ مل کے اتنی دولت ان کو دے دیتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں رہے گی، اور اگر کسی خاتون سے نکاح کرنے کی آرزو دل کے کسی گوشے میں ہو تو وہ بھی بتائیے، کسی سردار کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں، لیکن یہ بتوں کی مخالفت چھوڑ دی جائے۔ تو جب بہت ساری باتیں کی، سب نے مل کے کی، اور جو ہے وہ دباؤ بھی ڈالا کہ اگر نہیں یہ کرتے تو پھر حالات کی تلخیاں اور جو کچھ ہے وہ آپ کے سر پہ ہوں گی۔ تو حضور کے چچا جناب ابو طالب حضور کے پاس آئے، تو ان کی طبیعت پر کچھ بوجھ تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے، میں اکیلا اتنے قبائل کے ساتھ لڑائی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، میری کمر کمزور ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہوں نے کہا کہ وہ تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو آقا کریم نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، یا ام لو وضع الشمس فی یمینی والقمر علی یساری، اگر وہ سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور دنیا بھر کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیں، میں کبھی بھی حق کو باطل اور باطل کو حق نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جہاں پر ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ رشوت کیا ہوتی ہے؟ ہم اداروں میں افسر بن کے بیٹھتے ہیں اور ہم کسی ذمہ دار منصب پہ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں چند ٹگوں سے کوئی خرید لیتا ہے، ہمارا ضمیر پھر کہاں ہوتا ہے؟ کائنات کی نعمتیں اس کو پیشکش کی جا رہی ہیں جو پیدا ہوا تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، 6 سال کی عمر ہے تو ماں انتقال کر گئی ہے، یہ حالت ہے۔ لیکن کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ کو جو چاہیے ہم فراہم کرتے ہیں، لیکن کہا لو وضع الشمس فی یمینی، اگر وہ سورج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور میرے پاؤں میں کائنات کے خزانے لا کے دولت قارون بھی رکھ دیں، لیکن میں پھر بھی حق کو حق کہوں گا، باطل کو باطل کہوں گا، تو میں چند ٹگوں پہ اپنے ضمیر کا سودا کیسے کر سکتا ہوں اگر میں رسول اللہ کو مانتا ہوں، اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فالوور ہوں، اگر میں ان کا امتی ہوں، ان کا غلام ہوں، ان کا عاشق ہوں، تو پھر میں کیوں اپنے ملک کو بیچوں، میں کیوں عدل کو بیچوں، میں کیوں انصاف کو بیچوں، میں کیوں اپنے منصب کو بیچوں، میں کیوں لوگوں کے حق غصب کروں، لوگوں پر زیادتیاں کروں، میں دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ دبانے کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر لوں، میز کے اوپر سے رشوت پکڑوں یا نیچے سے پکڑوں، فرق نہیں پڑتا اس سے، میں اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے اور برسرے بازار کیا ہے اور بہت سستا بیچا ہے میں نے اپنے آپ کو۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ ہر 2 عالم قیمت خود گفتائی، نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز، 2 جہاں کو تو نے اپنی قیمت بتایا ہے، اپنا نرخ بتایا ہے کہ 2 جہاں میری قیمت لگتی ہے، کہا قیمت بڑا ابھی سستا بک رہا ہے، یہ ساری کائنات تیری قیمت لگا دی جائے لیکن تیری قیمت پھر بھی نہیں ہے اور تو سستا بک رہا ہے، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، تیری قیمت جو ہے وہ یہ 2 جہاں نہیں ہے، تیری قیمت صرف تیرے رب کی رضا ہے۔ وہ لوگ جن کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، وہ اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ تو آنکھیں بند ہوگی تو پتہ چلے گا آخرت تھی یا نہیں، لیکن جن کا آخرت کا تصور موجود ہے ان کو یہ زیبا نہیں ہے کہ اپنی آخرت بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ تو اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت کے سانچے میں زندگیاں ڈھال دینے کی توفیق عطا کرے اور حضور کا پیار ہماری روحوں میں اتار دے، ان کے بتائے ہوئے طریقے ہم اختیار کریں، ہم اسلام کی ایک خوبصورت شناخت بن سکیں اور دنیا کے جس کونے میں جائیں ہمارا کردار، ہمارا رویہ بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کے عاشق ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے استاد ایک جملہ کہا کرتے تھے، یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا ہی نہ پڑے، تیری طرز زندگی ایسی ہو کہ لوگ دور سے تجھے دیکھ کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے،
نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ میری کہی ہوئی باتوں کو روحوں میں اتار دے، مجھے اور آپ سب کو جو چیزیں قابل عمل ہیں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب